ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ استقبال رمضان میں الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے مقتدر شخصیات نے، ARYQ-TV کے کانٹینٹ ہیڈ اور استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب نے، جن کی کوششوں، کاوشوں سے اور فکری محنت کے سبب آپ اتنا خوبصورت کانٹینٹ دیکھتے ہیں سحر و افطار میں، اور سال کے 12 مہینے الحمدللہ جتنے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں اس میں تمام قسم کی جو محنت ہوتی ہے پس پردہ وہ قبلہ مفتی صاحب کی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما عالم اسلام کے ممتاز اور معروف عالم دین اور ایک ایسے قاری قرآن کے جن کا پڑھا ہوا قرآن اگر ایک بار بھی آپ نے دل سے سن لیا تو انشاءاللہ قرآن کریم کی حلاوت آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے گی، اور ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو قرآن و حدیث پر بہت ہی کمال انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ اور ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا ثنا خان حضرات نے، اور شاہ صاحب بھی تشریف فرمایا۔ آپ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، آپ بھی استاذ العلماء ہیں، بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں، شخصیت بھی بہت خوبصورت ہے، بہت نرم آپ کا لب و لہجہ، آپ کا بھی خیر مقدم ہے استقبال رمضان کی اس نشریات میں۔ اور یقیناً جس طرح مفتی محمد عامر صاحب کی کاوشیں اور محنتیں رنگ لاتی ہیں، ہر سال رمضان میں ایسا کانٹینٹ اور ایسے سوالات، مطلب ذہنوں میں موجود جو سوالات ہوتے ہیں آپ کے میرے، وہ آپ کو ہماری زبان سے، اور موضوعات کا تنوع جو ہے، تنوع بالکل، اور کانٹینٹ پر جو گرفت رہتی ہے، اور اس سارے محنت کے سفر میں ہم کیسے بھول جائیں جناب عامر فیاضی صاحب کو، کہ جو صبح و مساء لگے رہتے ہیں اس آرگنائزیشن کے ساتھ، پس پردہ بھی، اور کبھی کبھی پردے پر آ کر بھی اس کا اظہار آپ کو نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ محنت کی ہے ہمارے عامر فیاضی صاحب نے، مفتی محمد عامر صاحب نے، اور میری پوری ٹیم نے، میں پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایکسائٹمنٹ ہے آپ سب کو بھی رمضان نشریات کی کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ ہم نے بتایا ہے، لیکن اس مرتبہ جب آپ ہمیں دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد بھی نئی چیزیں، نئی خوبصورتی، نیا حسن انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اس سال رمضان میں ARYQ-TV پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت کے لیے مصروف ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم آپ کے مطابق، آپ کے معیار کے مطابق نشریات کر سکیں، کیونکہ ناظرین ہی ہماری سٹرینتھ ہے، ہمارا ویور ہی ہماری طاقت ہے، آپ ہی سے ہماری نشریات ہے۔ تو آپ سب نے ARYQ-TV کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ علماء حضرات کے ساتھ ساتھ کچھ ثنا خانوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور وہ نوجوان جو ماشاءاللہ ARY ڈیجیٹل بھی اور ARYQ-TV پر بھی اکثر و بیشتر خوبصورت انداز سے نعت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سریلے جناب محمد وسیم وسیع تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم ہے، رمضان کی بہت وسیم آپ کو مبارک۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں ایک اور نوجوان فرزند پاکستان جناب ثقلین رشید، بہت خوبصورت انداز ہے ان کا بھی، اور دانیال شیخ پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کتنے خوبصورت انداز سے نعت شریف پڑھی تھی وہ بھی آپ نے سماعت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ وسیم وسیع سے نعت سن لی جائے، پھر رئیس بھائی انشاءاللہ گفتگو کا آغاز فرمائیں گے علماء کرام سے۔ جی منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے
سرکار کی نسبت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ محمد وسیم وسیع حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہیں۔ سلمان سے بھی اور ہم سے بھی یقیناً لوگ پوچھتے ہیں اور اس بارے میں اپنے یقین کا اظہار کرتے ہیں، تشفی کا اظہار کرتے ہیں کہ ARYQTV جو کانٹینٹ پیش کرتا ہے، جو موضوعات پیش کرتا ہے اور جس طرح اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، جس طرح اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ اس کے پس پردہ جو شخصیت ہے وہ قبلہ مفتی محمد عامر صاحب۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، میں نے یہ دیکھا ہے اور ہمارے ظاہر ساتھی میزبان بھی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ ہر رمضان المبارک میں آپ کی ایک تھیم ہوتی ہے باقاعدہ، ہم آپ سے پوچھتے بھی ہیں اس مرتبہ آپ کس موضوع کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اس سال کس، تو ان سال یہ جو اب انشاءاللہ رمضان المبارک ہے تو اس کے لیے کیا تیاری ہے، کانٹینٹ کے حوالے سے بطور خاص کس چیز کو پیش نظر رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، سلمان بھائی اور جتنے یہاں پہ مہمان قبلہ مفتی صاحبان جو بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آج آپ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے تو اس آنے والے مقدس مہینے کی آپ سب کو اور آپ کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو مبارکباد اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث خیر اور رحمت اور نجات بنائے۔ آمین۔ جہاں تک بات کی رئیس بھائی آپ نے QTV کے کانٹینٹ کے حوالے سے، تو دیکھیں QTV آپ کو پتہ ہے کہ یہ محض چینل نہیں ہے بلکہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اسلامک انسٹیٹیوٹ۔ بہت عمدہ، بے شک، بالکل، یہ ایک باقاعدہ ٹریننگ سینٹر ہے، ٹریننگ سینٹر، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں دنیا بھر میں، الحمدللہ، جو باقاعدہ QTV کے ذریعے کالز کے ذریعے اور ویورز ہمارے باقاعدہ فالو کرتے ہیں، اور ہماری ایجوکیٹ ایک ہوتے بڑی ہیں، فالوئنگ ہے اور پورا سال ہم سے جڑے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کانٹینٹ کے حوالے سے ایک تو اس کے اندر تنوع بہت زیادہ رکھتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی جو بھی بچے سے لے کے خواتین سے لے کے مردوں اور علماء تک کے ذوق کے حساب سے چیزیں اس کے اندر۔ اگرچہ مفتی صاحب 12 مہینے کانٹینٹ کو تنوع برقرار رکھنا ایک مشکل بات ہے، لیکن الحمدللہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ اچھا، تنوع رکھنے کے لیے نا ہمیں ایک پوری ٹیم درکار ہوتی ہے، بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں حصہ لینے والے پوری دنیا، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور آڈیشن میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ملک بھر سے اقرا یونیورسٹی کے اندر اس کا آڈیشن دیا گیا اور بڑا ٹیلنٹ اس کے اندر جمع کیا گیا۔ تو یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ میں یہ بات ضرور کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ARY کے مالکان پر اپنا کرم فرمائے، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے جس طرح یہ چینل کھولا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جس طریقے سے ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا اور اس کے لیے قربانیاں دی، ان قربانیوں میں ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب بالخصوص
باقاعدہ اسلام کے لیے کھڑے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی شخصیت ہے جناب عامر فیاضی صاحب. الحاج عامر فیاضی یعنی ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں پرووائڈ کر کے دیتے ہیں. جس چیز کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو رکاوٹیں، جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ باقاعدہ وسائل پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا اکثر آپ کہتے ہیں، میں سوری کلام بالا ہوتا ہے، کہ یہ کام مشکل لگ رہا ہے سلمان، ایک بات ہے، اور آپ جب ان سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مشکل نہیں، آپ کریں میں کھڑا ہوں. اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں صاحب، دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں. کام کرنا ہے تو کام کرنا ہے. کانٹینٹ کو پیش کرنے کے لیے پریزنٹیشن چاہیے، اس پریزنٹیشن کے لیے پیچھے ایک باقاعدہ جو ہے وہ وسائل، اسباب اور وہ ساری چیزیں چاہیے. وہ ہمیں باقاعدہ ایک پوری ٹیم ہے جس کو باقاعدہ عامر بھائی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے رئیس بھائی تھیم کے حوالے سے، تو میں تقریباً 3 ماہ قبل لازمی طور پر نہیں، سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، ہماری میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں لیکن تھیم میں اس وقت سے سوچتا ہوں کہ کیا لاؤں. مثال کے طور پہ مفتی صاحب ہر سال موجود ہوتے ہیں، تو ہم نے 3-4 سال پہلے حقوق العباد کی تھیم رکھی. جی ایسا ہی ہے. ہم نے لاسٹ ایئر ایمانیات کی تھیم رکھی. بالکل. اس سال ہم نے پوری تھیم قرآنیات پہ رکھی. سبحان اللہ. بزم علماء بزم قرآن ہو گئی اس اور اس کا نام بھی رکھا ہے بزم قرآن. بزم قرآن جناب. یعنی ہر سبجیکٹ قرآن سے ہے. تو لوگوں کو یہ ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم مطلب آج اس بات کا جواب صرف قرآن کی روشنی میں سنیں گے. اس موضوع کو ہم قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے. تو رمضان چونکہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو اس سے ایک ریلیٹڈ بھی ہو جاتا ہے، جڑے رہیں گے ناظرین. اور ذرا یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. بہت اچھی بات. میں مفتی محمد سہیل نظام جدید صاحب، میرے مفتی عامر صاحب کے ہم سب کے ہر دل عزیز عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور ناظرین تو ناظرین، مطلب یہاں سے لے کر امریکہ تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت وہاں جاتے بھی ہیں اور وہاں بھی تبلیغ کی خاطر جاتے ہیں. میں حضرت سے ایک بات ہے جو ذرا ہٹ کے ہے روٹین سے، وہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں دیکھا ہے میں نے کہ جو لوازمات رمضان ہیں جو اس کا حسن بڑھاتے ہیں، مثال کے طور پہ شب بھر کا قیام ہے، نماز تراویح ہے، شبینہ ہے، تلاوت قرآن ہے، اس میں ہمیں اپنے اپنے انداز سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ نماز تراویح میں مجھے شرکت کرنی ہے، بطور مقتدی میں نماز پڑھنی ہے، یہ تراویح بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر مجھے تلاوت کلام مجید کرنی ہے، یہ کلام مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کروا بھی رہے ہوتے ہیں. پھر علم دین کے حوالے سے آن اسکرین بھی اور آف دا اسکرین بھی، آف دا سیٹ بھی، یہ رات میں 1-2 گھنٹہ بیٹھ کر لوگوں کی وہاں خدمت کر رہے ہوتے ہیں. پوری رات کی ان کی جو خدمت ہے وہ میں دیکھتا ہوں، دن بھر کی محنت دیکھتا ہوں، بہت کم وقت انہیں سونے کو میسر آتا ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے یہ بھی موٹیویٹ کریں گے ناظرین کو، کیونکہ مطلب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب میں اس طرح کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے. مفتی صاحب فرمائیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے قبلہ سلمان بھائی آپ کو، قبلہ رئیس بھائی آپ کو، مفتی محمد عامر صاحب، مفتی سید زیغم صاحب، جتنے نعت خواہ ہیں ہمارے، اور ہم سب اپنی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں پر رمضان ہو چکا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان پر سایہ فگن ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی انقریب اس میں داخل ہونے والے ہیں. اچھا، جہاں پر آپ نے بات کی نا، دیکھیں ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا. کیا اچھی بات کیا. نہیں ہو سکتا. یہ ماہ رمضان میں کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. صحیح بات. اچھا، میں ظاہر ہے کہ جب تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جائے، انسان ہے نا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس میں زیادہ ملاقات میری مفتی محمد عامر صاحب سے ہوتی ہے اور ہمارے عامر فیاضی صاحب سے ہوتی ہے. اچھا، ہم آپس میں ظاہر ہے کہ ہمارا یعنی اتنا تعلق رہتا ہے ماہ رمضان میں بھی خاص طور پر کہ ایک دوسرے کی تھکاوٹ کو بھی سمجھتے ہیں. اچھا، جب وہ عامر فیاضی بھائی دیکھتے ہیں کہ یار میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں یا میری آواز کچھ ایسی ہو رہی ہے تو وہ ہمت بڑھا دیتے ہیں. اچھا، دیکھنے کو، سننے کو 2 کلمات ہوتے ہیں، 2 جملے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، لیکن میں آپ کو صحیح کہوں کہ وہ ہمت بڑھا دیتے ہیں. اچھا، کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی محمد عامر صاحب سے میں کہتا ہوں اکثر جو ہے نا وہ جمعے کی شب نا بالکل ہمت عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے، یار مفتی صاحب کل جمعہ بھی پڑھانا ہے. 2-3 جملے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہمت بڑھ جاتی ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے والے بھی ہونے چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کروا سکتا. صحیح بات ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ان کو کہیں کہ جی میں ابھی تراویح پڑھائی ہے، خلاصہ تراویح، اب مجھے نشریات کے لیے جانا، مجھے 1 آدھ گھنٹہ دو. نہیں، سوال والے بھی آتے ہیں، ان کو جوابات بھی دیے جاتے ہیں. اچھا سلمان، مفتی صاحب کے آتے جاتے ہوئے جب ملاقات ہوتی ہے نا ہماری، میری بھی، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ الگ سے ایک انرجی نظر آتی ہے. اچھا وہ اس وقت وہ مفتی سہیل اعظم جدی ہوتے ہی نہیں. بالکل صحیح. ایسا لگتا ہے کوئی اور شخصیت ہے، ایک کسی مشن پر ہیں، وہ اپنا مشن مکمل کریں گے اور اگلے محاذ پر. اچھا میں اس میں ہر کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ کو دیکھوں، عامر بھائی کو دیکھوں، مفتی محمد عامر صاحب کو دیکھوں، ہر کوئی نا ہماری ٹیم فداکارانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ صحیح اچھا ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. اور ہم جیسے ماہ رمضان میں اپنے آپ میں نہیں ہوتے، بس کام کرنا ہے، ماہ رمضان کے بعد دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پہ جذبہ ایسا پروان چڑھاتا ہے کہ ہمت بڑھ جاتی ہے. صحیح بات. کبھی آپ ہمت بڑھا دیتے ہیں، کبھی رئیس بھی ہمت بڑھا دیتے ہیں. کبھی آپ ہماری تو اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کو سلامت رکھے. میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کو دیکھیں کیو ٹی وی جو نا، یہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، سلمان بھائی، رئیس بھائی، آپ سوچ نہیں سکتے. صحیح بات. میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ کے تو اسفار ہیں ماشاءاللہ، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہیں بھی جانا ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کے صدقے میں، دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم علماء ہوتے، مفتی ہوتے، ایک مدرسے میں، ایک مسجد میں ہوتے مفتی صاحب، لیکن کیو ٹی وی نے دنیا بھر میں روشناس کروایا. بالکل. تو میں ایک بات کہوں آپ ایک مرتبہ فرما رہے تھے نا، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ مجھے وہاں کے محکمے کے لوگوں نے کہا پرانی غیر مجھے آ کے مسلم پکڑ لیا، غیر مسلم تھے، اور کہا کہ آر یو فرام پاکستان؟ میں نے کہا ہاں. تو کہا کہ کیو ٹی وی؟ تو کہا ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا پاکستان میں بھی اور پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں. اسلام کی جو روشنی، اصل روشنی ہے نا، جو اسلام کا اصل مقصود ہے، اس کو آگے بڑھایا. اچھا پاکستان میں خاص طور پر یہ کیا کہ کیو ٹی وی سے پہلے لوگ علماء سے، اور یہ جو نعت وغیرہ پڑھتے ہیں، نعت خواہ ہیں، ان سے لوگ دور تھے، خلیج تھی خاص طور پر علماء سے، ایک گیپ تھا. لیکن کیو ٹی وی نے ایک یہ کام کیا ہے کہ علماء اور عوام الناس کی خلیج ختم کر دی. ایک ٹیلی ویژن اسکرین کے آج مسجد میں بھی کوئی نمازی ہوتا ہے نا، وہ آ کر فوراً کوئی مسئلہ ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب اس کا جواب کیا ہے. اگر وہ دھڑلے سے آج پوچھ رہا ہے تو الحمدللہ یہ کیو ٹی وی کا صدقہ ہے. اور میں اس میں آخری بات کہوں گا کہ ہر طرح، یعنی کیو ٹی وی ایسا نہیں کہ ماہ رمضان میں منظر عام پر آیا پھر چلا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے پورا سال ایک لمحے یہ کام کرتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ سیزن میں آیا اس کے بعد چلا گیا، بلکہ میں کہوں گا تو بے جانا ہوگا کہ اولیاء کاملین ہوں، ائمہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، اس امت کے اصل ہیروز سے اگر کسی چینل نے روشناس کروایا ہے، جیسے خواجہ صاحب کا ایام آتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، غوث اعظم کے ایام ان کی بات ہوتی ہے، تو کیو ٹی وی نے ہی روشناس کروایا ہے کہ تمہارے اصل ہیروز یہ ہیں. تو کیو ٹی وی گویا کہ اور چینلز کا کفارہ بھی ادا کر رہا ہے. کیا بات. انشاءاللہ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں آپ سے ملاقات. جناب خیر مقدم ہے آپ کا استقبال رمضان میں، اور جس طرح قبلہ مفتی محمد عامر صاحب اور قبلہ مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب نے بیان فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کوئی سیزنل نشریات پیش نہیں کرتا دیگر چینلز کی طرح. الحمدللہ 12 مہینے اسی انداز میں اتنے ہی ماشاءاللہ خوبصورت کانٹینٹ کے ساتھ آپ پروگرامز دیکھتے ہیں، جس طرح ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اس کو مزید سنوار کر اور سجا کر آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً یہ حضرات خراج تحسین کے مستحق ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب. شاہ صاحب کیا کہیے گا، ماشاءاللہ آپ امسال جو ہے سلمان کے ساتھ افطار میں، اور مفتی صاحب بھی ہوں گے، یہ تو پورا پینل نعمت افطار کا پینل ہے. تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماہ رمضان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو لوگوں میں کیسا جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ کے؟ ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے آپ کا، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی، سلمان بھائی. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم اس سے مستفیض ہوں گے. اور ہر مسلمان اس مہینے کی آمد سے پہلے ایک کیفیت یہ نظر آتی ہے کہ عبادات کا ذوق و شوق اور ایک انتظار رہتا ہے پورا سال کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس میں ہم خوب عبادات سے مستفیض ہوں گے. اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعام و اکرام کا ایک سلسلہ ہے، جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک فرمان ہے نا کہ اگر میری امت یہ جان لے کہ اس ماہ مقدس کی فضیلت کتنی ہے، تو وہ یہ خواہش کرے کہ اللہ رب العالمین پوری اس کی زندگی کو وہ رمضان بنا دے، اور اس سے خوب وہ مستفیض ہو سکے، خوب اس سے
اللہ رب العالمین کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جو جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ایک سلسلہ ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے لیے ایک حصہ حاصل کر سکے۔ تو یہی ہمیں جذبہ ہر مسلمان میں نظر آتا ہے کہ وہ عبادات کا ایک ذوق و شوق اور ایک انتظار رہتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کی آمد ہوگی تو اللہ کی طرف سے شب و روز جو رحمتوں کے نزول کا سلسلہ ہے، بخششوں کے نزول کا سلسلہ ہے، درجات کی بلندی کا ایک سلسلہ ہے، اس سے ہم اپنے لیے حصہ حاصل کریں۔ مالی طور پر، عبادات کے طور پر، کسی طور پر کسی کا کوئی بھی اگر اس کا اسٹیٹس ہے، کسی کا کوئی بھی مقام ہے، یعنی ایک مزدور سے لے کر ایک متمول جو افراد ہیں ان تک ہم دیکھیں تو ہر ایک وہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے۔ ایک غریب ہے تو وہ اپنے طور پر یہ ایک انتظار کی کیفیت اور اپنی جو اس کی ایک محدود سی زندگی ہے اس میں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اگر کچھ اور نہیں کر سکا، میں اگر مالی عبادات کی مجھے استطاعت نہیں ہے تو کم از کم جو بدنی عبادات اللہ رب العالمین نے لازم فرمائی ہیں۔ مزدور کو دیکھیں کہ وہ صبح سے شام تک دیہڑی لگا کے بھی روزہ نہیں چھوڑتا، اور جب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بالکل نحیف و لاغر ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود پورا دن وہ اس روزے کی کیفیت میں گزارتا ہے، اور خواہش یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرما کر ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، بلندی درجات عطا فرمائے۔ تو ہم اس ماہ مقدس میں اور پھر بالخصوص جو دینی افراد ہیں ان کی ذمہ داریاں ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص اس ماہ مقدس میں صبح سے شام تک، جس طرح اس سے پہلے بھی کلام ہوا کہ انتہا درجے کی مصروفیات، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین انرجی عطا فرماتا ہے، طاقت و توانائی عطا فرمائی جاتی ہے کہ صبح سے شام تک، اور رات کی مصروفیات، درس تراویح ہے، نماز تراویح، اس کا اہتمام، پھر مختلف دروس کا سلسلہ، اس میں بھی اللہ رب العالمین ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے کہ بالکل تھکاوٹ اور اس طرح کی کیفیات کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ رمضان جب گزرتا ہے تو اپنی زندگی خالی خالی نظر آتی ہے، صحیح بات، یعنی ہمیں وہ ساری چیزوں کا رونقیں اور وہ ان کی ایک لذت اور ایک عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس ماہ مقدس کو غنیمت جانا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اس کی اہمیت اور فضیلت اور جو تقاضے بیان فرمائے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، پھر کوئی بھی عبادت ہمیں بوجھ کی کیفیت نہیں لگے گی، چاہے انتہائی گرمیوں کے روزے ہوں یا پھر رات کی نماز تراویح کا اہتمام ہے، تہجد ہے یا دیگر عبادات ہیں، اگر ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کریں گے، ثواب کو پیش نظر اور مقصد کو پیش نظر رکھیں گے، تو پھر انتہائی ایک پر لطف طریقے سے اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کو میں ایک بار پھر ضرور انڈورس کروں گا، عام حفاظ کرام جو ہوتے ہیں انہیں دن میں آرام بھی میسر آتا ہے، معمول کے مطابق روزہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تراویح بھی پڑھانی ہوتی ہے۔ جب آپ مزدوری کی بات کر رہے تھے مجھے میرے ذہن مفتی صاحب والی، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی ایک اور کیفیت آئی کہ کبھی کبھی ایسا کہتے ہیں نا میں تھک جاتا ہوں یا بدن لاغر بھی ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات رمضان میں نے دیکھا ہے نیند نہیں میسر آئی ہوتی، 24 گھنٹے کی مشقت ان کے سر پر ہوتی ہے، اس کے بعد بھی یہ مصلی نہیں چھوڑتے تراویح کا۔ بخدا میں یہ جب تھک کے، بہت بڑی بات، مطلب اللہ ان کے صدقے ہماری عبادت قبول فرمائے، تھک کر جب مصلی پر آ کر گرتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یا اللہ ٹوٹ رہا ہوں مگر تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور جس انرجی کے ساتھ یہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پوری وہ تو لفظوں کا جمانا، دل جمائی، مطلب عرب کی خوش الہانی کے ساتھ، عرب کی وہ جو ایک ہمیں عرب کا انداز ہے، وہ جو خو ہے اعجاز مقدس کی، وہاں کی تلاوت کی عرب کا انداز، وہ ہمیں آپ کے ذریعے میسر بھی آتا ہے۔ لیکن دیکھیں بات وہی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، یعنی 365 دن مسلسل بندگی کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ 365 دن نہ صحیح، تھوڑے سے دن آئے ہیں، 30 دن، 335 دنوں کا جو گرد ہے نا وہ صاف کر کے جائیں گے، اور آنے والے 335 دنوں کے لیے آپ کو تیار کریں گے۔ ان 30 دنوں میں کیا یہ بھی انسان ہے اور عالم دین ہے، ایک ذہن جو صرف رمضان مبارک میں بطور حافظ قرآن صرف قرآن پہ فوکس رکھتا ہے کیونکہ اسے رات میں سنانا ہوتا ہے، اور ان کا چاروں طرف ذہن ہوتا ہے، انہیں مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، پروگرام میں جواب بھی دینا ہوتا ہے، وظائف کا سیگمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے، بزم قرآن میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، صبح و مساء مصروف رہ کر یہ خدمت خلق کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی مصلی پر کھڑے ہیں۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں، اور ثقلین رشید جو ہماری رحمت سحر کے مستقل شناخواں ہوں گے، خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ مختلف شعراء اکرام کا کلام پیش کریں گے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں گزارش کروں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو
کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری ہر آس کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی درے پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا اور میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں لائق تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا اور مرحلہ پل سے گزرنے کا کٹھن ہے لیکن کٹھن ہے لیکن آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا آپ نے پیار سے دیکھا تو گزر جاؤں گا سبحان اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ بات بھی تحدیث نعمت کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. رمضان المبارک ایک کتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے پروٹوکول کے طور پر اس پروگرام کو پیش کیا گیا اور استقبال اس کا کیا جا رہا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں, اور ہر قسم کی خرافات سے پاک نشریات الحمدللہ آپ امسال بھی ARYQ-TV پر شان رمضان کی صورت میں دیکھ سکیں گے, جس کے لیے قبلہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب اور پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے جتنی محنت کے ساتھ پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ انشاءاللہ امسال ہم بہتر سے بہتر نشریات پیش کریں گے, آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رئیس بھائی جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز کا پروٹوکول ہوتا ہے, جی تو رمضان کے پروٹوکول میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے جو ناظرین کو پیغام کے طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کا احترام رکھیں, کہیں بھائی اس کا تقدس پامال نہ ہو سکے.
بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کریں، مگر یہ ضروری بات ہے کہ آپ اس مہینے میں گناہوں سے اجتناب کریں۔ بالکل، یہ بنیادی بات بہت ہے اچھی بات، بالکل کہ صحیح، آپ جو ہے وہ اس کی حرمت کو پامال نہ کریں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ بالکل، جیسے وہ جگہ ہے حرمت والی حرم شریف، حرم شریف، وہ ہے مکانی حرم، یہ ہے زمانی حرم۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، تو وہاں پہ جس طرح عبادتوں کا جو ثواب ہے بڑھا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح زمانی حرم کے اندر بھی بڑھا دیا، یہ زہ نصیب کے ان دونوں کے درمیان کوئی ریلیشن ہو جائے، ہاں ہاں، حرم بھی ہو رمضان بھی ہو۔ بات بھائی ہے، کیا سبحان بات، اللہ، مفتی سبحان صاحب کیا بات، نثر میں آپ نے کیفیات اور اچھی بات۔ استغاث سے حضور تک، تو وہ تھیوری بھی ہے بھائی آئنسٹائن بہت کی اچھی، کہ بھائی جب ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے وہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کام سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں۔ سائنٹیفک نتائج لاجک کے ساتھ بہت اچھی، نہیں دوسرا جو قلبی کیفیت ہے نا، یہ واردات قلبی ہوتی ہے جو انسان کی زبان اللہ کرے کہ زمانی حرم اور مکانی حرم، مختصر یہ کہ بندہ جو ہے وہ اس مہینے کی حرمت کا ہر حال میں، لوگ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، صحیح، نشے کی عادت ہوتی ہے، زنا کی عادت ہوتی ہے، لیکن اگر اس مہینے میں بھی لوگ اس سے دور نہ ہوئے تو بتاؤ کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی وہ دعا کہ جس کو ماہ رمضان ملا مگر پھر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، تو حضور علیہ السلام کی اس دعا پہ جبرائیل نے آمین کہا، ایسے ہی ہے مفتی صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ تو آپ بتائیں کہ پھر کتنا بد نصیب ہوگا۔ صحیح بات، تو ہمیں ہر حال میں غفلت سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اس مہینے میں اجتناب۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب قبلہ ارشاد فرمائیں کوئی پیغام۔ قبلہ مفتی صاحب کی باتوں سے کچھ نکات نکال کر آپ کی خدمت میں عرض کروں بطور پیغام۔ جی دیکھیں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ ماہ رمضان میں تقریباً نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف نازل ہوئے اس کی پہلی شب میں، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی چھٹی شب میں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی 18ویں شب میں، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ اس کی 27ویں شب میں، یعنی شب قدر میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ذرا ایک بات میں عرض کروں گا کیا بات ہے کہ قرآن کے انوار و تجلیات تو ہمیشہ متجلہ رہتے ہیں، منکشف رہتے ہیں، بے شک بے شک، لیکن ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں اس کے انوار و تجلیات کو قبول کرنے سے مانع ہوتے ہیں۔ اس رمضان میں یا ماہ رمضان میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور پھر بعض مراحل میں، بعض مواقع میں فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے تو قرآن کی جو انوار و تجلیات ہیں ان کو حاصل کرنے کی استعداد حاصل کر لیتا ہے، یعنی اس کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں مفتی محمد عامر صاحب نے جو ایک کوشش کی ہے، دیکھیں میرا آفیشلی معاملات سے تعلق زیادہ نہیں ہوتا، میں اسکرین کا آدمی ہوں، لیکن ان کا عامر فیاضی صاحب کا بڑا پن ہے کہ مجھے شامل رکھتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ قرآن کا موضوع دیکھا نا، قرآن کی تھیم دیکھی، تو میں نے کہا اس مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قرآن سے دیکھ لیں، میں کہتا ہوں دعوت دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کو پوری زندگی کیسے بسر کرنی ہے اس رمضان میں قرآن کا سنیے گا، قرآن سے حاصل کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ میں شاہ صاحب قبلہ آپ اگر ارشاد فرمائیں، پیغام بہت اچھا مفتی صاحب نے آخری پیغام کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کا ہر سوال اور اللہ کے کلام سے جواب، قرآن سے جواب۔ واہ جی سلمان بھائی، کسی بھی بڑے مقصد اور مشن کے حصول کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ قرآن نے روزوں کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول، تو وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم رمضان کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر کے رکھیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کیا معمولات ہمارے ہونے چاہیے، فضول کاموں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے اور صرف وہی معمولات اپنی زندگی میں شامل کیے جائیں کہ جو تقوی کے حصول کے لیے ہمارے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ رمضان کے آغاز میں تو ہمیں بڑی گہما گہمی نظر آتی ہے، مساجد میں نمازیوں کا رش نظر آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں وہ تعداد میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہوں، جن کو دوام ہو اگرچہ وہ قلیل ہوں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ منصوبہ بندی ہم اس طور پہ کریں، جدول اس طور پہ بنائیں کہ آسانی کے ساتھ ہماری جو روزگار سے متعلق یا دیگر معاملات ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہم ان معمولات کو ادا کر سکیں۔ رمضان کے آغاز سے لے کر آخر رمضان تک وہ معمولات ہماری زندگی میں شامل رہیں تاکہ وہ کبھی بھی ہم اس سے
جو ایک عادت اور ایک روٹین ہے اس میں ہم وہ پیچھے نہ رہیں، اور اس میں ایک جو تسلسل ہے اور مستقل مزاجی کا ایک جو سلسلہ ہے وہ اس سے ہم پیچھے نہ رہیں۔ رمضان کے آغاز سے لے کے آخر تک اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا جو مستحق بننے والے اعمال ہیں اس کو اختیار کرنے کی ماشاء اللہ کوشش مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے۔ قبلہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، قبلہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف لائے، اور ایک بار پھر الحاج محمد عامر فیاضی صاحب اور پوری ٹیم، حاج عبدالرؤف صاحب کا اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے، اور ان حضرات کا کہ جن کی کوششوں اور جن کی شفقتوں کے ذریعے الحمدللہ یہ پوری ٹیم بہت ہی ایکٹیو نظر آتی ہے، بہت فعال نظر آتی ہے، اور تمام ثنا خانوں کی آمد کا بہت شکریہ جناب۔ اور میں اپنے تمام ناظرین سے بس جاتے جاتے یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ 30 دن جو ہیں یہ آپ کو 335 دنوں کے لیے تیار بھی کریں گے، اور یہ پورے 335 دنوں سے بڑھ کر آپ کو اجر عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ سب کچھ دینے کے لیے اللہ رمضان میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، موجود ہے آپ کا رب، آپ بس لینے والے بنیں۔ اب اس رمضان لے کر ہی اٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ سے، پوری ضد سے پورے کے پورے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے اپنی ماں سے، ایسے ضد کریں رب سے کہ یا اللہ اس مہینے میں پورے کا پورا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور بس یہ آپ کا وہ دوست ہے جو آپ کو مایوس نہیں کرے گا، جو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جو صرف آپ کی بھلائی، صرف آپ کا نفع، صرف آپ کی دنیا، صرف آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہے۔ اس سے جڑ جانے کے یہ 30 دن آئیں، ان 30 دنوں میں دن رات سے پہر دوپہر شام بس اس کی یاد میں مصروف رہنا ہے۔ اور اس کے لیے کیو ٹی وی نے بہت بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کے ساتھ۔ کیو ٹی وی کے لیے دعا بھی کیجئے، اور کیو ٹی وی کی یہ جو اسکرین ہے اس کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کیو ٹی وی کے ساتھ آپ کا جڑے رہنا انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی اور بہترین صحبت، بہترین نعمت بخشے گا۔ اس برس بھی کیو ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔